الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے قبول اسلام کے واقعات میں ایک بار پھر ہم حاضر ہیں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے پر اسرار بھکاری کے آغاز میں فردوس الاخبار کی جلد 5 کے صفحہ 375 کے حوالے سے ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حدیث پاک کا مفہوم ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، تو مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں بھی کیے لیتے ہیں کہ ثواب کے حصول کی نیت سے رضائے الہی کے لیے اول تاخیر سلسلے میں شامل رہوں گا. عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو اس نیت سے اچھوں کا نیکوں کا تذکرہ کرنے سننے کی سعادت حاصل کروں گا. جب جب صلو علی الحبیب کہا جائے تو درود پاک پڑھوں گا، توبو الی اللہ کہا جائے تو استغفر اللہ کہوں گا. حتی الامکان بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانو بیٹھیں، اس سے انشاءاللہ تعالی توجہ بھی بڑھے گی اور آپ اس میں زیادہ لذت محسوس کریں گے. مسلمانوں کے قرب کی برکتیں حاصل کروں گا. اپنے لیے میں نیت کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اعلاء کلمۃ الحق کی نیت سے نیکی کی دعوت پیش کروں گا. حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے پکی تدبیر اور نصیحت کے ساتھ سمجھانے والا وہ جو حکم ہے اس پر عمل کی نیت سے انشاءاللہ تعالی نیکی کی دعوت پیش کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے اس سلسلے میں مختلف خوش نصیب افراد جو اسلام میں داخل ہوئے ان کا تذکرہ یہاں کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. جیسا کہ گزشتہ سلسلوں میں ہم نے بہت سارے صحابہ کرام علیہم رضوان کے قبول اسلام کا تذکرہ یہاں سننے کی کرنے کی سعادت حاصل کی. اس سلسلے میں اسلام میں سب سے پہلے داخل ہونے والی وہ خوش نصیب خاتون حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، جن کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف بھی حاصل ہوا. بلکہ اسلام قبول کرنے میں ان کی وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفاقت میں 15 سالہ جو زوجیت کا عرصہ گزرا تھا،
وہ اخلاق و کردار تھے جو ان کے اسلام قبول کرنے کے اسباب میں واقعات میں شامل ہوئے۔ اسی طرح سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجیت میں حضرت سیدنا جویریہ اور حضرت سیدنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا تذکرہ ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ غیر مسلم تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے سے پہلے، اور چونکہ خیبر کی طرف جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے اور خیبر فتح ہو گیا، تو وہاں جو یہودیوں کا سردار تھا حی ابن اخطب، اس کی یہ بیٹی تھی، اور کنانہ بن ابی الحقیق یہ یہودیوں کا حکمران تھا، اس کی یہ زوجہ تھی۔ سردار کی بیٹی اور وہاں کا جو حکمران ہے اس کی زوجہ ہے۔ خیبر فتح ہو گیا تو وہ سارا اسباب مال اور سب کچھ جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ سب مسلمانوں کو عطا کر دیا، ان میں یہ بطور لونڈی آئی تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی اجازت دی، لیکن پھر ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنی نذیر اور بنو قریظہ کی مخدومہ اور ان کی سردار صفیہ، اس کے خاندان اور اس کے جو ہے وہ نسب کی شرافت اور عزت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ انہیں اپنے لیے قبول فرما لیں۔ تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا، سنیے۔ فرمایا کہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ اگر تمہاری مرضی ہو تو ہم تمہیں آزاد کر دیں اور اپنے باقی ماندہ رشتہ داروں کے پاس چلی جائیں، یا اسلام قبول کر لیں، اسلام قبول کر لیں یا آزاد کر دیا جائے، واپس جانا ہے۔ اگر اسلام قبول کر لیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں اپنی زوجیت کا اعزاز عطا فرما دیں گے۔ اختیار دیا جا رہا ہے، صرف نو پریشر، کوئی ان پر سختی نہیں، زبردستی نہیں، اختیار دیا کہ اگر واپس جانا ہے تو آپ کو آزاد کر دیتے ہیں، لیکن اگر آپ اسلام قبول کر لیں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو اپنی زوجیت عطا فرما دیں۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا جواب تھا اختار اللہ و رسولہ، کہتی کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتی ہوں اور اپنے خاندان کے لوگوں کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں، اپنے قبیلے اپنے خاندان کے لوگوں کے پاس مجھے نہیں جانا، مجھے آقا اپنے قدموں میں قبول فرما لیں۔ یہی آرزو جو ہو سرخ رو، ملے دو جہان کی آبرو، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ کو آزاد کر دیا اور آزاد خاتون کی حیثیت سے انہیں اپنی زوجیت کا شرف بخشا۔ ان کا پہلا نام زینب تھا، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر صفیہ رکھ دیا۔ اور یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے قبول اسلام کے واقعات میں ذکر کرتی ہیں کہ آپ فرماتی کہ میں ایک روز اپنے خاوند کنانہ بن ابی الحقیق کے پاس بیٹھی تھی، تو میں نے ان کو اپنا ایک خواب سنایا
کہ آسمان کا ایک چاند میری گود میں آ گرا. خواب بتایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آسمان کا ایک چاند میری گود میں گرا. تو جو ان کا پہلا شوہر تھا کنانا، وہ غصے میں آ گیا، بے قابو ہو کر کہنے لگا ما ھذا الا انکی تمنین مالک الحجاز محمدا، کہ تیری یہ تمنا ہے کہ تو حجاز کے بادشاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکہ بنے. تو خواب اس نے سنایا، دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے بیٹھے ہیں، لیکن وہ خواب سن کر اس نے کہا کہ تو یہ چاہتی ہے، تیری یہ تمنا ہے کہ تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو حجاز کے بادشاہ ہیں ان کی ملکہ بنے، ان کی زوجیت میں جائے. اس نے غصے سے ان کے چہرے پر تھپڑ رسید کیا، اس سے ان کی ایک آنکھ مبارک جو وہ سبز ہو گئی تھی. جب پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان پر کرم بالائے کرم فرمایا، ان کو آزاد فرما کے ان کو اپنی زوجیت کا شرف عطا کیا، تو اس کی جو ہے وہ حکمت میں علامہ زرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی شرح میں لکھا ہے کہ چونکہ یہ اپنی قوم کے بادشاہ کی بیٹی تھی، اس لیے ان کی دل جوئی اور عزت افزائی کی یہی صورت تھی کہ شہنشاہ کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنی زوجیت کی عزت سے سرفراز فرمائیں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب غور کریں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ قلب اطہر کو اللہ تبارک و تعالی نے کتنا حلم عطا کیا ہے، کتنے آپ افو درگزر والے ہیں کہ وہ لوگ جو کل تک آپ کے خلاف، اسلام کے خلاف سازشیں تیار کر رہے، اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان پر اتنا کرم فرما رہے، اس قدر ان پر جو ہے وہ عنایات کی بارش فرما رہے کہ نہ صرف ان قیدیوں میں سے بادشاہ کے وہ جو قبیلے کا جو حکمران ہے اس کی بیوی کو، اور حی ابن اخطب جو سردار ہے وہاں کا، اس کی بیٹی کو اگر کوئی اور پاتے، اس پر قبضہ پاتا تو اس کا انجام کیا کرتا؟ عبرت کا نشان بناتا، بدلے لیتا. لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جود و کرم کی کیا بات کہ سخت دشمنوں پر ایسا کرم فرمائے، اور ان کو اختیار بھی دیا جا رہا ہے، چاہو تو آزاد کر کے بھیج دیے واپس، اور چاہو تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں شرف عطا کر دے. کیوں کہ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں سے تھی، حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی. میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہی کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم، حلم، عفو درگزر ہے کہ اسلام کے سخت دشمن بھی اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے، بلکہ اسلام کے مبلغ بنتے چلے گئے. اسی طرح حضرت سیدنا جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر بھی سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے. آئیے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قبول اسلام کے واقعہ کو بھی سنتے ہیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ قبیلہ بنی مستلق کے سردار اعظم حارث بن زرار کی بیٹی ہیں. غزوہ مریسی میں جو غیر مسلمانوں کے ہاتھوں میں گرفتار ہو کر قیدی بنائے گئے تھے، انہی قیدیوں میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھیں. جب قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنا کر مجاہدین پر تقسیم کر دیا گیا تو حضرت سیدتنا جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ثابت بن قیس کے حصہ میں آئیں. حضرت ثابت بن قیس نے ان سے مکاتبت کر لی، یعنی لکھ کر دے دیا کہ تم اتنی رقم مجھے دے دو تو میں تم کو آزاد کر دوں گا. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئیں.
اور عرض کیا میں اپنے قبیلے کے سردار اعظم حارث بن زرار کی بیٹی ہوں، اور غزوہ مریسی جو مدینے کے اطراف میں کئی غیر مسلموں کے ساتھ جنگیں ہوئی تھی، غزوات ہوئے تھے، اس میں فتح ہونے کے بعد جو سامان والے غنیمت اور یہ لونڈی غلام جو آئے تھے ان میں یہ آئی تھی۔ لیکن وہاں پر مسلمانوں کے قبضے میں آنے کے بعد مسلمانوں کے اخلاق، ان کے کردار، بالخصوص نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حلم، عفو و درگزر، ان کے اخلاق، ان چیزوں کو دیکھ کر اس قدر یہ متاثر ہوئی اور دل نے یہی کہا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دعوت دے رہے ہیں، یہ حق کی دعوت دے رہے ہیں، یہ وہی دین ہے جس دین کی نشاندہی ہمیں پچھلی کتابوں میں کر دی گئی تھی، یہ اسی اسلام کی دعوت دے رہے ہیں جس کا پچھلی کتابوں میں ذکر ہے، یہ وہ نبی ہے جن کا پچھلی کتابوں میں تذکرہ ملتا ہے۔ اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ان کے اسی حسن اخلاق سے متاثر ہو کر میں نے اسلام قبول کر لیا، اور یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں آقا میں اسلام قبول کر چکی، اب مجھے مکاتبہ بنا دیا گیا ہے، یعنی مجھے لکھ کر ثابت بن قیس نے دے دیا کہ اتنی رقم دے دو تمہیں آزاد کر دوں گا۔ میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے، میں تو قیدی ہوں، میں اتنی رقم کہاں سے ادا کر دوں؟ میرا خاندان گرفتار ہو گیا، ہمارے مال و اسباب جو ہیں وہ مال غنیمت بن چکے، میں اس وقت بالکل مفلسی و بے کسی کے عالم میں ہوں، مجھے کچھ قرض عطا کر دے، میری امداد فرما دے۔ ان کی اس حالت پر میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو رحمت کونین ہیں، ان کی حالت زار پر ان کی فریاد سن کر رحم آ گیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں اس سے بہتر سلوک تمہارے ساتھ کر دوں تو کیا تم منظور کرو گے؟ یہ بھیک مانگنے آئی ہیں یا قرض مانگ رہی ہیں یا بھیک مانگ رہی ہیں، فرمایا میں اس سے بہتر سلوک نہ تمہارے ساتھ کر دوں۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ میرے ساتھ اس سے بہتر کیا سلوک فرمائیں گے؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ایسے کریم آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتوں کا بھلا ہو، فرمانے لگے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے بدلے کتابت کی تمام رقم میں خود تمہاری طرف سے ادا کر دوں، پھر تمہیں آزاد کر کے تمہیں اپنی زوجیت کا شرف عطا فرما دوں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ ایسا کریم ایسا سخی اور کون ہے؟ ایسا کریم ایسا سخی اور کون ہے؟ آیا جو منگتا مانگنے سلطان بنا دیا۔ وہ بھیک مانگنے آئی، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو تمام مومنین کی ماں بننے کا شرف عطا فرما رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں تمہاری رقم بھی میں ادا کر دوں، تمہارا بدلے کتابت بھی عطا کر دوں، تمہیں آزاد بھی کر دوں، اور تمہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف بھی عطا کر دیا جائے۔ جب حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ تمہیں صرف اس لیے، فرمایا اس لیے کہ تم چونکہ اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہو، کہ تم کسی کی جو ہے وہ لونڈی بنو، اس طرح تم جو ہے وہ زندگی گزارو، تمہارا خاندانی وقار اور اعزاز برقرار رہ جائے، اس لیے تمہیں یہ آفر دی جا رہی ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے اس سے بڑھ کر زندگی میں خوشی کا لمحہ اور کوئی نہیں ہے۔
انتہائی مسرت اور شادمانی کے ساتھ اس اعزاز کو آپ نے خوشی خوشی منظور کر لیا۔ چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بدلے کتابت کی ساری رقم ادا کر کے ان کو آزاد کیا اور پھر اپنی ازواج مطہرات میں شامل فرما لیا، اور یہ اس طرح ام المومنین کے اعزاز سے سرفراز ہو گئی۔ اور مزید سنیے پیارے میٹھے اسلام، حضرت سیدتنا جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قبول اسلام اس قدر بابرکت تھا کہ ان کے اسلام قبول کرنے کی برکت سے نہ صرف ان کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہو گیا، بلکہ اس کے ساتھ ہی مزید کیا برکت حاصل ہوئی کہ جب اسلامی لشکر میں یہ خبر پھیلی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرما لیا ہے، تو تمام مجاہدین یک زبان ہو کر کہنے لگے کہ جس خاندان میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرما لیا، اب اس خاندان کا کوئی فرد لونڈی غلام نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ اس خاندان کے جتنے لونڈی اور غلام مجاہدین اسلام کے قبضہ میں تھے فوراً ہی سب کے سب آزاد کر دیے گئے۔ بلکہ حضرت سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھی کہ دنیا میں کسی عورت کا نکاح حضرت جویریہ کے نکاح سے بڑھ کر مبارک نہیں ثابت ہوا۔ اس سب سے مبارک نکاح حضرت جویریہ کا کہا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کیونکہ اس نکاح کی وجہ سے تمام خاندان بنی مستلق کو غلامی سے نجات حاصل ہو گئی۔ ان کا پورا خاندان جو تھا جو غلامی میں آ گیا تھا، ان کے قبول اسلام اور نکاح کی برکت سے پورے خاندان کو آزادی نصیب ہو گئی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ جو اعزاز عطا کیا، اس کی علامت ان کو بھی خواب میں یوں دکھائی گئی تھی کہ علامہ زرقانی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت جویریہ کا بیان ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میرے قبیلے میں تشریف لانے سے 3 رات پہلے میں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ مدینہ طیبہ کی جانب سے ایک چاند چلتا ہوا آیا۔ کہ مدینے سے باہر کی طرف تھی نا بستیاں ہٹ کر تھیں، اب یہ فرماتی کہ میں نے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ہمارے قبیلے کی طرف تشریف لائے تھے، اس سے 3 راتیں پہلے، ابھی آئے نہیں، خواب میں آپ کہتی میں نے دیکھا کہ مدینہ المنورہ کی طرف سے ایک چاند چلتے چلتے آیا اور میری گود میں گر پڑا۔ میں نے اس خواب کا کسی سے تذکرہ نہیں کیا، حیران تو تھی یہ خواب میں نے کیسا دیکھا، لیکن جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے نکاح فرما لیا تو میں نے سمجھ لیا کہ یہی اس خواب کی تعبیر ہے جو مدینے سے چاند مجھے نصیب ہوا تھا۔ اور یہ ان کا نام برہ تھا، یہ نیکوکار، اس میں چونکہ بزرگی اور بڑائی کا اظہار ہوتا ہے، اس لیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا نام محبت کے ساتھ تبدیل فرما کے جویریہ یعنی چھوٹی لڑکی رکھ دیا۔ اور یہ وہ خاتون تھی جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری سے پہلے اسلام کی دشمنی، اسلام کے بارے میں سخت نفرت، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بغض و عناد، لیکن جب اسلام کو قریب سے دیکھا، اسلام کی حقیقت کو دیکھا، اسلام کے دستور جو ہے وہ تشخص کو دیکھا، اسلام کو حقیقت میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، جو غلط فہمیاں تھیں، جو آپ کے ذہن میں غلط باتیں ڈالی گئی تھیں، وہ سب کی سب نکل گئیں اور آپ نے اس حقانیت کو تسلیم کر کے اسلام کو قبول کیا۔ اور اس قدر عبادت گزار تھی کہ روایات میں آتا ہے کہ فجر کے وقت سے آپ عبادت میں مشغول ہوتی تھی اور چاند کے وقت تک ذکر و درود میں مشغول رہا کرتی تھی۔
اور یہ حضرت جویریہ کے بھائی، والد اور ان کی بہن عمرہ بنت حارث، یہ بھی تینوں ان کی جو ہے وہ کوشش کی برکت سے الحمدللہ اسلام میں داخل ہو گئے. کیونکہ انشاءاللہ تعالی ہم ان کے بھائی اور والد کا اگلے سلسلے میں قبول اسلام کا واقعہ بیان کریں گے جو انتہائی ایمان افروز ہے. حضرت جویریہ کے والد اور بھائی کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بہت ایمان افروز ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کو سن کر بہت زیادہ لطف بھی آئے گا اور اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اور آپ کے مقام اور آپ کی عظمت انشاءاللہ تعالی دل میں اور گھر کرتی چلی جائے گی. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جب غور کریں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس قدر افو درگزر والے ہیں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو دشمن کی بیٹی ہے، لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا افو درگزر ہے، ان کو مقام کیا عطا کر دیا. حارث بن ضرار جیسے خطرناک دشمن کی بیٹی، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ان کو بھی یہ اعزاز عطا فرما دیا. اور یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا افو درگزر ہی ہے. اب کتنے ہی قبول اسلام کے واقعات میں اس پہلو کو نمایاں دیکھیں گے کہ اخلاق حسنہ یہ اسلام کا حسن ہے. حسن اخلاق اسلام کا حسن ہے. حضرت وحشی کا قبول اسلام، وہ شخص جس کا چہرہ دیکھے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے کہ حضرت امیر حمزہ کو شہید کرنے والے، ان کا مسرہ کرنے والے، ان کی آنکھیں نکالنے، کان کاٹنے، ناک کاٹنے، ان کے اعضاء کو یوں مسرہ کرنے والے، ان کا کلیجہ نکالنے والے، اس شخص کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جو ہے وہ شان کریمی سے معاف کیا. ہندہ زوجہ ابو سفیان جس نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کروایا اور ان کا کلیجہ نکال کے چبانے کی کوشش کی تھی، ایسی دشمن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی معاف کیا. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے زندگی گزر گئی اسلام کی دشمنی میں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال درگزری سے ان کو بھی معاف فرما دیا. حضرت بی بی زینب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی، ان پر نیزے کا حملہ کرنے والے، جس کے سبب بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا حمل ضائع ہو گیا، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ دشمن اسلام بھی آیا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا. طائف کی وادی میں پتھر برسانے والوں کے لیے رحمت کی دعائیں فرما رہے ہیں. یہ نہیں ان کی آنے والی نسلیں اسلام ضرور قبول کریں گی تھے. اور پھر اسلام میں یہ لوگ آئے، اسلام قبول کیا، تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا افو درگزر ہے، آپ کا حسن اخلاق ہے. اسلام امن اور محبت کا درس دیتا ہے. اسلام رواداری کا، حسن اخلاق کا درس دیتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسن اخلاق کی اس قدر اہمیت بیان کی ہے کہ حسن اخلاق کو جنت میں داخلے کا سبب قرار دیا ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ تم میں جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا. اتنا قرب عطا کیا اسے کہ حسن اخلاق یہ اسلام کا حسن ہے، اور یہ اسلام کی تعلیمات کا تقاضا ہے، اور یہ اسلام کے پھیلنے اور اسلام کی قبولیت کا بہترین ذریعہ بھی ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ اسلام کے بارے میں مسکنسپشن کا شکار ہیں، جن کو غلط فیڈ کیا گیا کہ مسلمان معاذ اللہ جو ہے وہ متشدد ہوتے ہیں، یا مسلمان جو ہے وہ ٹیرورسٹ ہوتے ہیں، یا مسلمان جو ہے وہ خطرناک انداز ہے ان کا، یا جبر کرتے یا یوں کرتے یوں کرتے، یہ غلط فیڈنگ ہے. اسلام نے جو ہے وہ اس طرح کی حرکتوں سے منع کیا ہے کہ جو کسی کی دل آزاری کا باعث بنے. اسلام تو محبت سکھاتا ہے، امن سکھاتا ہے، پیار سکھاتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبت، پیار، حسن اخلاق کے ساتھ لوگوں کس قدر جو ہے وہ شفقتیں عطا کر کر کے اسلام میں داخل فرما رہے. اور جو اسلام کا حقیقی رنگ دیکھتا ہے، اسلام کا حقیقی تشخص دیکھتا ہے، وہ اسلام کی طرف کنورٹ ضرور ہوتا ہے. اس کے آج بھی مشاہدے ہیں. آئیے اس کی ایک بالکل سچی
جو ہے وہ مدنی بہار، اور مدنی بہاریں ہوتی سچی ہیں الحمدللہ، ایک بہت ہی پیاری مدنی بہار، بالکل سچا واقعہ، اسلام کو قریب سے دیکھنے کے بعد کیسے اثرات ہوتے ہیں، جو دور ہیں، جو قریب نہیں آتے، جو پڑھتے نہیں، دیکھتے نہیں، وہ اس مسکنسیپشن میں ہے، لیکن جو قریب سے اسلام کو دیکھتے ہیں وہ الحمدللہ وہ بھی پکار اٹھتے ہیں کہ یہی وہ مذہب ہے جو حقیقت ہے۔ آئیے آپ کو میں اس کی مدنی بہار نیکی کی دعوت سے پیش کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میرے ہاتھ میں فیضان سنت کا ایک باب نیکی کی دعوت ہے، یہ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی بہترین تصنیف ہے۔ اس کے صفحہ 144 پر بڑی پیاری مدنی بہار ہے کہ باب الاسلام سندھ کے مشہور شہر حیدر آباد سے ایک 3 روزہ مدنی قافلہ ٹنڈو آدم نامی شہر میں پہنچا۔ تیسرے دن ایک شخص نے مسجد کے باہر کھڑے ہو کر امیر قافلہ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ ملاقات ہونے پر اس آدمی نے بطور غیر مسلم اپنا تعارف کروانے کے بعد اسلام کی بہت تعریف کی، اور امیر قافلہ نے اسلام کی طرف مائل دیکھ کر اس پر انفرادی کوشش کی، جس کی برکت سے کچھ ہی دیر میں الحمدللہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ غور کرتے جائیں، مدنی قافلے، ان کی برکت، اسلام قبول کر لیا، اور کہنے لگا کہ میرے گھر والوں کو بھی چل کر اسلام کی دعوت پیش کیجیے۔ مدنی قافلے والے اس کے گھر گئے اور ان پر اسلام پیش کیا، جس کی برکت سے الحمدللہ عز و جل 9 افراد پر مشتمل سارا گھرانہ مسلمان ہو گیا۔ سنیے، امیر قافلہ نے اس 9 مسلم سے دریافت کیا کہ جب آپ پہلے ہی سے دین اسلام سے محبت کرتے تھے تو مسلمان ہونے میں اتنی دیر کیوں لگائی؟ اس نے جواب دیا کہ جس اسلام سے میں متاثر ہوا وہ کتابوں میں تو لکھا تھا، لیکن مجھے موجودہ مسلمانوں میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب عاشقان رسول کے سنتوں بھرے مدنی قافلے کو دیکھا تو میرا دل اس کی طرف کھینچا، اور میں نے آپ حضرات کی حرکات و سکنات کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ میں 3 دن سے آپ لوگوں کے معاملات اور معمولات دیکھ رہا ہوں، آتے جاتے نظریں جھکائے رکھنا، مسکرا کر ملاقات کرنا، پھر آپ لوگوں کا سفید لباس، سر پر امامہ شریف کا تاج، چہرے پر نور وغیرہ دیکھ کر مجھے کتابوں والا حقیقی اسلام آپ لوگوں کے کردار میں نظر آ گیا، جس کی وجہ سے میں نے ذہن بنا لیا کہ اب ان کے ہاتھوں پر مسلمان ہو جانا چاہیے۔ الحمدللہ یہ بیان دیتے وقت آج کل یہ 9 مسلم اسلامی بھائی ایک مسجد میں مؤذن ہیں اور مسلمانوں کو نیکی اور نماز کی دعوت بھی دیتے ہیں، اور ان کے مدنی منع دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آئیے عاشقی مل کے تبلیغ دین کافروں کو کریں، قافلے میں چلو، کافر آ جائیں گے، راہ حق پائیں گے، انشاءاللہ چلیں، قافلے میں چلو، کفر کا سر جھکے، دین کا ڈنکا بجے، انشاءاللہ چلیں، قافلے میں چلو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی قافلوں کی برکت سے، اس مدنی حلیے کی برکت سے آج بھی جو ہے وہ اسلام کا یہ درست تشخص دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہیں۔ کتنے ایسے واقعات اس مدنی حلیے کو دیکھ کر امیر اہل سنت کی یہ حکمت اب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جب اسلام کی حقانیت اس طرح لوگوں پر ظاہر ہوتی ہے، یہ سنتوں بھرا لباس، یہ سنتوں بھرا مدنی حلیہ، یہ سنتوں بھرا چہرہ، یہ امامے کا تاج، یہ نظریں جھکا کے چلنا، یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو غیر مسلم تھا لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کی حرکات و سکنات کا جائزہ لینے کے بعد اس بات پر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ کتابوں والا جو اسلام ہے وہ حقیقت میں دعوت اسلامی میں نظر آ رہا ہے۔ یہ مدنی چینل یہ اسلام کا تشخص دنیا بھر میں پیش کر رہا ہے، یہ اسلام کا اصل تشخص اور تصور پیش کر رہا ہے کہ اسلام اصل حقیقت یہ ہے اسلام کی۔ آئیے آپ بھی دعوت اسلامی میں کے مدنی ماحول میں شامل ہو کر سنتوں کی خدمت میں مصروف ہو جائیں۔
سنت اپنا لیں اور نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔